اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالی بنایا اللہ اللہ نے الکعبۃ کعبہ کو البیت گھر الحرامی حرمت والا قیامن قیام کا ذریعہ للناسی لوگوں کے لیے والشہر اور ماہ الحرام حرام کو. اب دیکھیں انشاءاللہ اب ہمارا شروع ہو گیا کہ ہم ساتھ ساتھ قرآن پہ بھی دیکھیں تدبر کریں کہ گرامر اس میں کیسے ہوگی. اب دیکھیں الشہر نہیں آیا، کیا آیا ہے الشہر الشہر، تو یہ اسم ہے. کیوں اسم ہے پوچھا جائے آپ سے، تو اس میں الف لام آ رہا ہے اور اس لیے اسم ہے. اچھا اس کے لاج پہ تنوین کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ تنوین آئے گی تو پھر الف لام ختم ہو جائے گا. جیسے قیامن، قیامن کے لاسٹ پہ تنوین ہے، شروع میں الف لام نہیں ہے. والحادیہ اور قربانی کو، والقلائد اور پٹے والے جانوروں کو، یہ سب اسم ہے. ذالک یہ، لتعلموا تاکہ تم جان لو، لی تاکہ تعلموا تم جان لو. اب یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے. ان بے شک، اللہ اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، یہ بھی فعل ہے. ما جو کچھ، یہ حرف ہے. فی میں، یہ بھی حرف ہے. السماواتی آسمانوں میں، السماواتی بھی اسم ہے. وا حرف ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے. وان اور بے شک، اللہ 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 بھی اسم ہے. بکلی ہر شیء چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے. علیم جو ہے وہ اسم ہے. اچھا اب یہ اسم کیسے ہوا؟ ابھی کل ہی پڑھا تھا نا، اسم صفت اور اسم ذات. تو علیم جو ہے اسم ذات ہے، اسم صفت ہے جس میں اچھائیاں برائی کا تذکرہ کیا جائے. سمیع پڑھا تھا نا آپ نے، تو اسی طرح علیم، تو اس کے لاسٹ پہ تنوین بھی آ رہی ہے. بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، شروع میں الف لام، لاسٹ پہ تنوین. ان دونوں میں سے ایک چیز ہو تو فوراً سے آپ کے مائنڈ میں یہ آ جانا چاہیے کہ یہ اسم کی علامات پڑی ہیں. اعلمو جان لو، ان بے شک، اللہ اللہ، شدید سخت، العقاب سزا دینے والا ہے. شدید دو بھی اسم ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ دراصل یہ شدید دن تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب فقہ کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو پھر ساتھ ملانا ہو تو اس کی ایک پیش جو ہے ختم ہو گئی ہے. ماں نہیں. وَأَنَّ اور بے شک، اللہ اللہ، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. ماں نہیں ہے علی رسولی رسول پر، اللہ مگر، البلاغ پہنچا دینا، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، ماں جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، اور ماں جو کچھ تکتمون تم چھپاتے ہو. قل کہہ دیجئے، لا نہیں، یستوی برابر ہو سکتے، الخبیث ناپاک، خبث، اور طیب اور پاک، ولو اور اگرچہ، اعجبا کا اچھی لگے تمہیں، حیران کر دے تمہیں، کثرت، الخبیثی خبیث کی، ناپاک کی، فتقوا پس ڈرو، اللہ اللہ سے، یا اے اولی الالباب عقل والو، لعل تاکہ، کم تم، تفلحون تم فلاح پا جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام بنایا اللہ نے کعبہ کو، بیت الحرام حرمت والا گھر. حرمت والا گھر کیوں بنایا؟ قیام للناس لوگوں کے قیام کا ذریعہ، لوگوں کے رہنے کا ذریعہ، زندگی گزارنے کا ذریعہ. اور آپ جانتے ہیں کہ شروع میں مکہ میں لائف بالکل بھی نہیں تھی، بنجر تھا سارا علاقہ. اور کیسے زندگی وجود میں آئی؟ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں پہ جا کے بسی تھی، پھر وہاں پہ رہیں اپنے بیٹے کے ساتھ،
پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر گھر بنایا۔ کعبہ کے گرد لوگوں نے طواف اور حج کرنا شروع کیا تو پھر چہل پہل ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ تجارت بھی شروع ہو گئی، لوگ اس کے ارد گرد آ کے رہنے لگے اور دور دور سے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں، اور وہاں پہ شکار تو حرام ہے لیکن تجارت حرام نہیں ہے، تجارت وہاں پہ حلال کی گئی ہے۔ اور پھر تجارت کی وجہ سے زندگی کی رمق دکھائی دینے لگی، اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ کعبہ کی وجہ سے۔ آس پاس کا علاقہ ٹریڈ سینٹر بن گیا۔ اور کیا چیزیں اللہ نے بنائی اس میں حرمت والی؟ ایک تو یہ بنائی، اور ہر قسم کی ضروریات جو ہے حج اور تجارت کے ارادے سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں اور ساتھ لے کے آتے ہیں، جس سے مکہ میں رہنے والے لوگوں کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یہاں پہ پہنچ کر لوگوں کو امن ملتا ہے۔ حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حرم کے اندر کوئی بھی شخص اپنے باپ یا بیٹے کے قاتل تک کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، یعنی وہ واقعی لوگ اس چیز کے تقدس کا خیال رکھتے تھے۔ عبادت اور ثواب کے اعتبار سے یہ بہترین جگہ ہے، یہ تمام چیزیں لوگوں کے قیام کا باعث بنی ہیں، اور کعبہ لوگوں کے قائم رہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب یہ کعبہ گر جائے گا تو قیامت واقعہ ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اس کو کون گرائے گا؟ کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی گرائے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس کے گرنے سے قیامت جو ہے وہ واقعہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے کعبہ انسان کے لیے ایک سینٹر آف عبادت بھی ہے کہ اس سے عبادت کا جو مین مرکز ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تو کعبے کو حرمت والا گھر بنا دیا گیا تاکہ لوگ یہاں پہ رہ سکیں، تو ساتھ ہی ساتھ کیا ایک اور چیز مسلمانوں کو دی، وہ شہر الحرام اور ماہ حرام کو، اس کو بھی یعنی کچھ مہینے بھی حرمت والے بنا دیے۔ ایسا کیوں کیا؟ حرمت والے مہینوں کو زندگی کا ذریعہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں لڑائی جھگڑے سال بھر رہتے تھے، اور پھر سال بھر جھگڑے رہنے کی وجہ سے وہ آپس میں کسی قسم کا بزنس نہیں کر پاتے تھے، تو صرف انہی مہینوں میں تجارت ہوا کرتی تھی اور پیک پہ ہوتی تھی۔ دور جاہلیت میں بھی یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان میں ہی لوگ امن سے سفر بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اپنے سال بھر کی ضروریات کو جمع بھی کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ لوگوں کی زندگی قائم کرنے کا ذریعہ بنا۔ قیام للناس ہے نا، اس کی ہم ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، تو یہ لوگوں کے زندگی کا ذریعہ ہے۔ کیسے لوگوں کی زندگی کا ذریعہ بنا؟ ایک تو علاقہ جو ہے وہ حرمت والا ہے، وہاں پہ آ کر نہ کوئی لڑائی ہو سکتی ہے، نہ جھگڑا ہو سکتا ہے، اور نہ کسی کو تنگ کر سکتا ہے، ایون کہ اپنے آپ کو بھی اپنا بال بھی نہیں کھیڑ سکتا، اور اپنے آپ کو بھی زخم نہیں دے سکتا، اپنے باپ اور بیٹے تک کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کسی پرندے کا شکار نہیں کر سکتا۔ تو کس قدر امن کی اگزامپل ہے، اس سے بہتر کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے ایک سکیم بنائی، اتنی پیاری جگہ کو بھی محترم بنا دیا، مہینوں کو بھی محترم بنا دیا، اور اس میں قائم رہنے کے لیے لوگوں کو ہر قسم کی جو فساد اور جھگڑے ہیں اس سے دور رکھنے کا حکم دیا۔ تو آپ کو اس معاشرے کے اندر کیا کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے یا کسی مذہب میں کوئی ایسی جگہ ہو جو بڑی پرامن ہو؟ کہیں پہ بھی آپ کو ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ تو اسلام جو ہے وہ امن کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام امن کو ضروری سمجھتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں،
اور ہم بھی جو اپنی کتاب نہیں پڑھتے تو ہم بھی اس چیز کو بڑا اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب بڑا تنگ نظر ہے، ہمیں ہر چیز سے روکتا ہے اور بس صرف لڑائی جھگڑے اور جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اسلام ایک امن والا دین ہے. ایسا امن آپ کو کسی اور مذہب میں نظر آ ہی نہیں سکتا. اور کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ امن کی سب سے بڑی اگزامپل مکہ میں کعبے کی صورت میں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے اس کو بھی حرمت والا کہا، والحدیہ والقلائد، اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو. اب آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے پہل تو ہدیہ کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، اور قلائدہ ان جانوروں کو جنہوں نے اپنے گلے میں پٹا باندھا. اور یہ کیوں باندھا جاتا ہے؟ تاکہ کوئی پہچان سکے کہ اس جانور کو قربانی کے لیے لے کے آیا جا رہا ہے. تو پہلے قربانی کے جانوروں کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے اب ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے خریدتے ہیں، بلکہ حاجی قافلے کے ساتھ لے کے جاتے. تو پٹا کیوں پہنایا جاتا؟ پٹا پہنانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رستے میں اس دور میں لڑائی جھگڑا بہت عروج پہ تھا، اور رستے میں لوگ جو ہیں ڈاکو وغیرہ لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے. لیکن جب وہ دیکھتے کہ جانوروں کے گلے میں پٹا ہے، نشانی کے طور پر بتایا گیا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو وہ دور سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ان کو، اور وہ قریب نہ آتے، ان کو چھوڑ دیتے. اس لیے ان کو نشان زدہ کیا جاتا تھا. تو یہ بھی حرمت والے ہیں، ان کو بھی تم تنگ نہیں کر سکتے. یعنی جانور کو بھی جو قربانی کے لیے، جو اس گھر میں جانے کے لیے قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس کی بھی زندگی کا خیال رکھا. تو اس لیے اگر کعبہ نہ ہوتا تو لوگ لڑ لڑ کے ختم ہو جاتے، لیکن وہاں پہ زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے کعبہ بنا دیا. ادروائز لوگوں کے جھگڑے ہی ختم ہونے کا نام نہ لیتے. تو چیزیں جو ہیں ہم بس اوپر سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں کیوں بنائی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مزید کہا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اس لیے تم بھی جان لو، ذالک لتعلموا، یہ تاکہ تم جان لو. اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کو، حرمت والے مہینوں کو، قربانی کے جانوروں کو اتنا محترم کیوں بنایا؟ کیا اس میں حکمت ہو سکتی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اگر انسان کو پتہ چل جائے تو انسان کے لیے عبادت کے میننگز بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، اور بڑی خشوع والی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب ایک ایک چیز کو جانتا ہے، تو پھر جاننے سے ماننے تک کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طرح مزید اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جان لو، اگر تم نے کوئی غلطی کی، تم نے کوئی حرمت کو پامال کیا، اللہ کی نشانیوں کی کیئر نہ کی، ان کی پرواہ نہ کی، تو پھر جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور پھر ساتھ ہی کہا اللہ غفور الرحیم بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ سزا دینے والا ہے. یعنی ہم یہ تو جان چکے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بات کے پہلے حصے کو نہیں مانتے، لیکن دوسرے حصے کو مان کر اپنی زندگی کو بڑے گناہوں کے ساتھ گزارتے جا رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ شدید العقاب بھی ہے.
تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو دونوں طرح سے تیار کرنا چاہیے. اصل ایمان یہی ہوتا ہے کہ انسان جو بندہ ہے نا، خوف و رجا کی حالت اس کے اوپر طاری رہے، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو. یہ بہت اچھا ایک طریقہ ہے عبادت کا بھی، اور اللہ کے ساتھ ایک بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سائن ہے. سورۃ اعراف آیت 56 میں آتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، اور اسے خوف اور طمع سے پکارو. اس لیے جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو دعا میں بھی خوف بھی ہو، امید بھی ہو، تو ایسی دعائیں اللہ کو بڑی پسند ہیں اور ایسی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. کہ انسان کو خوف ہو کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تو انتقام لینے والا اور سخت انتقام لینے والا ہے. اور یہ لالچ بھی ہو کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کو کریڈٹ جاتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ کی تیار کردہ سزا کا علم ہو جائے تو کوئی جنت کا لالچ ہی نہ کرے. یعنی اتنی سزا کہ اگر لوگوں کو پتا چلے کہ اتنی زیادہ سزا ہے تو لوگوں کو لگے گا کہ ہم تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے، کوئی جنت کی امید ہی نہ رکھے، اس قدر سزا ہے. اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے تو کوئی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو. یعنی جنت کا تذکرہ ہو تو وہ بھی کمال ہو، اور جہنم ہو تو پھر ذوانتقام، اس کے ذوانتقام کے صفت پر غور و فکر کر لیا جائے تو انسان کانپنے لگے کہ وہ اتنا بڑا مالک جب ہم سے ایک لمحے کا حساب لے گا، ہمارے پاس تو جواب ہی نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندے کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، ساتھ ہی کہا بے شک میرا عذاب دردناک ہے. سورۃ حجر آیت 49 اور 50 میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو ہمیں دونوں پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے، ایک کو ڈیلیٹ نہیں کر دینا چاہیے. ہم نے تو اپنے مائنڈ سے اللہ کی ذوانتقام والی صفت کو ڈیلیٹ ہی کر دیا ہے اور دوسرے کو صرف یاد رکھا ہوا ہے. تو ایمان بڑھانے کے لیے ان دونوں چیزوں کا پر یقین، ان دونوں چیزوں پر ایمان کا ہونا بڑا ضروری ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید جو ہے اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں ما علی الرسولی، نہیں ہے رسول پر، کیا نہیں ہے، الا بلاغ، مگر پہنچا دینا. رسول کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اب تم پر حجت قائم ہوگی اگر تم قبول نہیں کرو گے، اور کسی بھی شخص کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ کیونکہ اس کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اسے بتا دیا گیا ہے. تو اب اگر اس نے کوئی اعتراض کیا، ایکسکیوزز پیش کیے کہ مجھ تک علم نہیں آیا تھا، تو اس کی ایکسکیوزز قبول نہیں کیے جائیں گے. کیوں؟ واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. انسان کیا کیا ظاہر کرتا ہے؟ انسان کی ادائیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کا اخلاق ظاہر ہوتا ہے، اس کی چال ڈال ظاہر ہوتی ہے، اس کی رویے ظاہر ہوتے ہیں، فیشل ایکسپریشن ظاہر ہوتے ہیں، اس کا اخلاق ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم لوگوں کو ظاہر کرتے ہو، اور ان کو بھی جانتا ہے تم چھپاتے ہو، جو تمہارے اندر چھپے ہوئے ہیں، نیگیٹو چیزیں، پازیٹیو چیزیں، اچھی نیت، بری نیت، جیسی بھی فیلنگز ہیں اللہ کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، تمہارے مائنڈ میں ہے، تمہارے دل میں ہے، اللہ ان سب کو جاننے والا ہے. ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے یہاں پہ اپنا احتساب کر کے سوچئے ہمارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے. ظاہر تو چلے لوگ بھی جانتے ہیں اور ہمیں تھوڑا پتہ چل جاتا ہے، لیکن دلوں میں جو چیزیں ہم نے چھپائی ہوئی ہیں
کیسی ہیں، اور اگر اللہ ان کو جانتا ہے تو اللہ تک ہماری انفارمیشن کیسی پہنچ رہی ہے. اگر ہمارا ظاہر اور ہمارے باطن میں تضاد ہے تو اللہ کو پتہ ہے، اور اگر ہمارا باطن اور ظاہر ایک جیسا ہے، اخلاص پر مبنی ہے، تو بھی اللہ جانتا ہے. سورۃ القاف آیت 16 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے بے شک انسان کو پیدا کیا. ہم نے پیدا کیا، فیل کریں، ہم نے. اللہ خود کے ساتھ اپنائیت ہمیں دے رہے ہیں کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں نے کھانا بنایا، میں نے یہ چیز بنائی، کتنی محبت کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے کمال کو، اپنے کام کو. تو اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی انسانوں کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے. جو انسان کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں، جو انسان کے دلوں میں خیالات آتے ہیں، اللہ ان سب خیالوں کو جاننے والا ہے. ہر چیز اس پہ واضح ہو جاتی ہے. اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کیسے جان لیتے ہیں اتنا زیادہ؟ اللہ ہمارے دلوں کے اندر چھپی چیزوں کو کیسے جانیں گے؟ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ، میں بہت قریب ہوں. اقرب افعالو کے وزن پہ ہے، میں زیادہ قریب ہوں، میں رگے جاز سے بھی زیادہ قریب ہوں. شارگ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی ہے، میں اس رگ سے انسان کے زیادہ قریب ہوں. اس رگ سے زیادہ قریب چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن اللہ ہے نا، اسی لیے تو اللہ کو ہماری ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے. تو اتنا قریب کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن جس نے زندگی دی وہ وسوسوں، ہمارے نفس کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، اور جاننے کی وجہ کہ وہ ہمارے بہت قریب رہتا ہے. کیا اب اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیں کوئی ہیزیٹیشن ہو سکتی ہے، یا پھر ہمیں کوئی تھوڑا سا یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا؟ اللہ کہتا ہے نا کہ مجھے پکارو، میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں تمہیں سنتا ہوں. تو جب بھی ہم دعا کریں تو فیل کریں اللہ نے کہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کا مطلب ہے اس سے قریب کوئی چیز ہمارے ہو ہی نہیں سکتی. دنیا کی کوئی بھی مادی یا غیر مادی چیز ہمارے اتنے قریب نہیں ہو سکتی جتنے قریب اللہ ہے. تو پھر ہم کیوں اپنی خوشیوں کو، اپنی امیدوں کو دوسروں پر باندھ لیتے ہیں؟ تو انسان کو یہاں پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں، اس لیے وسوسوں سے بچنا چاہیے. وسوسے انسان کو پریشان کر دیتے ہیں، وسوسے انسان کو تھکا دیتے ہیں. تو وسوسوں سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. سورۃ ناس میں معوذتین ہے، اسے پڑھنا چاہیے. اور کوئی بھی فیصلہ ہو زندگی میں تو ہمیں پازیٹیو سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ پازیٹیو سوچیں گے تو امید بندے گی. خوف ہوتا ہے لیکن خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی کہ ضرور اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اللہ نے کوئی لیسن دینا ہوگا، اللہ کی کوئی رضا ہوگی، اور ساتھ ہی کہ اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ انسان تبھی رکھ سکتا ہے جب وہ اس کو اپنا سمجھتا ہے.